سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں. جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں. جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں. حکم جس کا مانا ہواؤں نے سمندروں نے جو خشک دریا چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں. جو اثر ہے محمد عربی کی دعاؤں کا جو اثر ہے محمد عربی کی دعاؤں کا جو فخر ہے محمد پاک کی شریعت کے گواہوں کا جو محسن ہے حکمرانوں کی سلطنت اور بادشاہوں کا جو ادب کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر معزز سامعین گرامی اور جماعت شاہی کی انتظامیہ اور اس جامع مسجد کی انتظامیہ اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو آپ کی اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ کے اس جوش کو ولولے کو دین کے ساتھ اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آج تاریخ کا وہ عظیم الشان دن ہے جس دن کو مسلمانوں کے اسلامی سال کے پہلے مہینے کے پہلے دن کی ابتدا ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے اسلامی تاریخ کے بانی اسلامی کیلنڈر کو شروع کرنے والے خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی یکم محرم الحرام ہے. دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی تشریف لائے آقا انعامدار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج کے دن تک تمام کے تمام لوگ وہ اولیاء ہوں اتقیاء ہوں صلحاء ہوں علماء ہوں سارے کے سارے اس دین کے محتاج ہیں.
اللہ کے نبی سے لے کے آج کے دن تک کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس دین کی مجبوری ہوں، بلکہ رب کائنات کا یہ ضابطہ ہے، اگر انسان دین کے کام سے ہاتھ دور کر لیں، اپنے آپ کو دور کر لیں، تو رب کائنات یہ کام جانوروں، پرندوں یا کسی اور مخلوق سے لینے پر قادر ہے۔ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، تاریخ کا مطالعہ کر کے پتہ یہ چلتا ہے، مکہ کی دھرتی ہے، ایک دن پتہ چلتا ہے، اعلان ہوتا ہے، ابرہہ نامی ایک آدمی اپنے لشکر کو لے کر کے مکہ کو گرانے، بیت اللہ کو گرانے کے لیے مکہ کے باہر پڑاؤ ڈال کے بیٹھا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اس کعبۃ اللہ کو گرانا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ مکہ کا متولی کون ہے، اس مسجد حرام کے معاملات کو کون دیکھتا ہے؟ تو ابرہہ کو بتایا گیا اس مسجد حرام کا متولی، جس کو دنیا سردار خواجہ عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے، فرمایا اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ عبد المطلب کو بلایا گیا، ابرہہ سے آپ کی ملاقات کروائی۔ اس نے کہا جی میرا ایک عزم ہے، میں نے اس کعبہ کو گرانا ہے، اگر آپ مذاکرات کر کے مجھے کچھ مال و دولت دے دیں تو میں چھوڑ دوں گا، نہیں تو میرا ہدف یہی ہے۔ خواجہ عبد المطلب پنچایت کا آدمی تھا، سمجھدار تھا۔ خواجہ صاحب کہنے لگے آپ کس کا گھر گرانے آئے ہیں؟ کہنے لگا کہ گھر تو اللہ کا ہے، آپ کے خدا کا ہے۔ فرمایا اگر گھر اللہ کا ہے تو حفاظت پہ خود اللہ کرے گا۔ کہنے لگے کہ میرا اس گھر سے تعلق صفائی کا ہے یا میرا اس گھر سے تعلق جھاڑو دینے کا ہے، میں نہیں سمجھتا متولی کون ہے، اس کعبہ کا مالک کون ہے۔ جب خواجہ عبد المطلب نے یہ کہا کہ گھر اللہ کا ہے، حفاظت بھی اللہ کرے گا، ابرہہ کے پاس بڑے بڑے ہاتھی اور ساز و سامان سے لیس گھوڑے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مذاکرات بھی نہیں کرتے، اس کو بچانے کی بات بھی نہیں کرتے، تو میں نے اس کو گرا کے جانا ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے راستہ چھوڑ دیا، وہ ہاتھیوں کو لے کے، اس لشکر کو لے کے کعبۃ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور چاہتا یہ ہے میں کعبہ کو گرا دوں گا۔ رب کائنات نے جب دیکھا اس دنیا پہ بسنے والے انسانوں نے میرے گھر کا دفاع کرنے سے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، تو رب کائنات نے جانوروں میں سے نہیں بلکہ پرندوں میں سے ایک ایسے پرندے کی تشکیل کر دی جس کا نام پرندوں کے نام میں بڑی مشکل سے آتا ہے، جسے دنیا ابابیل کہتی ہے۔ کہا کہ جاؤ ان ہاتھیوں کا مقابلہ کرو۔ میرا سوال یہ ہے، رب کائنات نے برداشت نہیں کیا، اس کے مقابلے کے لیے میں کسی انسان کو بھیجوں، اس کے مقابلے کے لیے میں کسی جانوروں کو بھیجوں، بلکہ رب کائنات نے اس کے مقابلے کے لیے ایک پرندے کا انتخاب کیا۔ پرندوں میں سے ایک اتنے چھوٹے پرندے کا انتخاب کیا۔ بظاہر اگر کسی عقل والے کو یہ بات بتلائی جائے کہ رب کائنات نے ہاتھیوں کا مقابلہ ابابیل سے کروایا، ان ابابیل نے جب اپنے پتھر برسائے، مورخ لکھتے ہیں ہم نے صبح کو جب دیکھا ہاتھی یوں پڑے تھے جیسے مردہ لاشیں پڑی ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ تیری قدرت تو یہ ہے، اگر تیرے دین کی کوئی آدمی مجبوری نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسے انسان کو دیکھتا ہوں جس کے بارے میں آقا انعامدار راتوں کو اٹھ کے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام عمر بن الخطاب۔ اے اللہ میرے رب کے پیارے پیغمبر نبی اکرم نے تو فرمایا ہے عمر اس دین کی مجبوری ہے، عمر اس دین کی ضرورت ہے، عمر کعبۃ اللہ کا امام ہے، عمر مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ کیا وقت دیکھتے ہیں عمر ابن خطاب اسلام لائے، آقا انعامدار مدار ارکم میں بیٹھے ہیں، آقا انعامدار کو پیغام ملتا ہے۔ آج مکہ کے اندر ایک اعلان
کر ساری تدبیریں ختم کر کے بلکہ یہ اعلان کیا ہے جو آدمی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا سر لے کے آئے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ آج عمر بن خطاب نے سوچا کیوں نہ یہ بازی ایک مرد کلندر حاصل کرے۔ حضرت عمر بن خطاب تک یہ بات پہنچی، حضرت عمر بن خطاب اپنی تلوار لے کے مکہ کی طرف آئے، دار ارقم کی طرف آئے۔ پیغمبر کو بتلایا گیا اے اللہ کے نبی آج مقابلے کے لیے عمر آ رہا ہے، آج دین کے مقابلے میں عمر بن خطاب آ رہا ہے، ایک سردار خطاب کا بیٹا عمر آ رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ میرے پیغمبر کو پتا تھا، میرے پیغمبر جانتے تھے آج عمر مقابلے کے لیے نہیں آ رہا، آج عمر لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، آج عمر اپنی تلوار کو اسلام کے خلاف چلانے کے لیے نہیں آ رہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ آؤ، آج ڈرو نہیں، آج پیچھے نہیں ہٹو کہ کیا ہونے والا ہے، بلکہ آج انتظار کرو عمر بن خطاب کا۔ دیکھو میرے پیغمبر کے علم میں تھا کہ میری دعا رب کائنات رد نہیں کر سکتے۔ آقا انعامدار کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے اندر جس کو دنیا دار ارقم کے نام سے جانتی ہے اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ موجود تھے۔ آقا انعامدار نے دیکھا عمر بن خطاب آئے، پوچھا عمر کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے میں نے اس قرآن کریم کی آواز کو سنا، میں نے قرآن کریم کے الفاظ کو سنا، پہلے میرا گمان یہ تھا یہ کلام کسی شاعر کا کلام ہے، میرا گمان یہ تھا یہ کلام کسی کائن کا کلام ہے، لیکن جب میں نے کلام کی باریکیوں کو دیکھا میرے ذہن نے مان لیا یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے۔ اس کلام کی وجہ سے میرے دل کے اندر یہ پیدا ہوا کیوں نہ میں اس دین کا داعی بن جاؤں، اس لشکر کے اندر شامل ہو جاؤں جس پر قرآن اترا ہے۔ آقا انعامدار اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، فرمایا نماز کا وقت ہے، اذان دی جائے۔ حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں اے آقا اذان تو ہو گئی، آج صفیں اس گھر کے اندر کیوں بنائی جا رہی ہے، کعبہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے آقا نے فرمایا عمر کیا کریں، مخالف زیادہ ہیں، اپنے تھوڑے ہیں، پرائے زیادہ ہیں، ماننے والے کم ہیں، بیگانے زیادہ ہیں، مخالفت کرنے والے زیادہ ہیں۔ باہر نکلے کعبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا کیسے ہو سکتا ہے عمر بھی اسلام لے آئے اور آپ بھی نماز کعبہ میں نہ پڑھے؟ پھر میں کیوں نہ کہوں جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں بھی اسلام لے آؤں اور آپ بھی نمازیں کسی گھر میں پڑھیں؟ یہ عمر کی غیرت اور عزت گوارا نہیں کرتی۔ حضرت عمر بن خطاب نے آ کے کعبہ کے دروازے کے سامنے اعلان کیا ہے کوئی آج اپنے بچوں کو یتیم کروانے والا ہے؟ کوئی آج جو اپنی بیوی کو بیوہ کروائے ہے؟ کوئی آج جو عمر بن خطاب کا مقابلہ کر سکے؟ عزیز دوستو، اس مرد کلندر کے سامنے کس کو جرت تھی؟ اس عظیم انسان کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ اس سپہ سالار کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ اگر وہ بادشاہت پہ آئے تو 22 لاکھ مربع میل کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈا لہرا دے۔ اگر وہ پیغمبر کی مسنت پہ آئے حدیث پڑھ کے اور سنا کے صحابہ کے دل جیت لے۔ اگر مقام عدل پہ آئے ایسے انصاف کے فیصلے کرے، حضرت علی بھی داد دے۔ اگر وہ مقام تدریس پہ آئے صحابہ شاگرد بنتے چلے جائیں۔ اگر پیغمبر کی بات کرنے پہ آئے، ایک یہودی آیا جو محمد عربی کا فیصلہ نہ مانے، اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں بلکہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، عدالت فاروق اعظم، عدالت فاروق اعظم، نعرہ
اسلام پہ کبھی کڑا وقت آ جاتا ہے نا، مشکلات کا دور آتا ہے تو لوگ مولویوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سلام لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے پیچھے تو لوگ لگے ہوئے ہیں، آپ تو کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اسلام کی فتوحات کا زمانہ کیا تھا، اسلام کا عروج کیا تھا، اور میرا ایمان یہ کہتا ہے میرے عزیز ساتھیوں، تلک الایام نداولها بین الناس، دن سدا ایک جیسے نہیں رہتے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے ان مولویوں کی آواز کو دبا دو، آج اگر کوئی یہ کہتا ہے ان مسجدوں کے سپیکروں کو اتار دو، آج اگر کوئی یہ کہتا ہے ان کی زبان کو بند کر دو، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دو، ان کو جیلوں میں بھیج دو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کل بھی قربانی دینے والے صحابہ کے غلام یہ مسلمان تھے، اگر دوبارہ کوئی کڑا وقت آیا تو کل کو بھی اسلام کے لیے جان دینے والے، اسلام کی عزت کی خاطر، صحابہ کی عزت کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر اور دین کی خاطر، آقا کی خاطر اگر کوئی میدان میں اترا تو صحابہ کے یہ دیوانے اتریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب کی بات چل رہی تھی، کون عمر بن خطاب؟ ایک دن مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، آپ نے خطبے کے دوران اچانک ایک صدا لگائی، عمر بن خطاب کہنے لگے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ خطبہ ختم ہو گیا، خطبہ ختم ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے عمر بن خطاب آپ نے خطبے کے دوران عجیب جملہ کہا، عجیب بات کہی۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے میں نے کون سا جملہ عجیب کہہ دیا، میں نے کون سی بات عجیب کہہ دی؟ کہنے لگے آپ خطبے میں تھے، دوران خطبہ آپ نے کہا ہے کیا ساریۃ الجبل، جس کا خطبے کے ساتھ ربط کوئی نہیں تھا، بات کوئی نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا چند دن کے لیے رک جاؤ، اس کا نتیجہ آ جائے گا۔ ایک ہفتہ گزرا، حضرت عمر بن خطاب کو ملنے ایک آدمی آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں آدمی مسافر ہے، شکل و صورت سے پتہ چلتا ہے آدمی مسافر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے؟ کہنے لگے ایران کے صوبہ ہمدان سے آیا ہوں، کس سے ملنا ہے؟ کہنے لگے عمر بن خطاب سے ملنا ہے، کام کیا ہے؟ کہتے امیر المومنین سے ملواؤ، کام بتا دوں گا۔ امیر المومنین کو بتایا گیا کہ آپ کا قاصد آیا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا بھائی کیا کام ہے؟ کہنے لگا اے امیر المومنین ہم جنگ لڑ رہے تھے، جنگ کے اندر آپ کی دعاؤں سے، آپ کی توجہات سے بحمدللہ اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ فرمایا کیسے؟ کہا جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا وقت تھا، میدان جنگ بڑے عروج پہ تھا، ہم جنگ ہار رہے تھے، اچانک کوئی آواز آئی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ۔ ہم نے اس آواز کو سن کے پہاڑ کے دامن میں چلے گئے، اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی۔ او غیور سنی نوجوانوں، پھر میں کیوں نہ کہوں جو در کعبے کا کھلوا ہے اسے فاروق کہتے ہیں، رب کا دین منوا ہے اسے فاروق کہتے ہیں۔ حکم جس کا مانا دریاؤں نے، سمندروں نے، ہواؤں نے، جو خشک دریا چلوا ہے اسے فاروق کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ آج لوگ چھوٹی سی سلطنت کے مالک بن جائیں، کسی ایک گاؤں کے نمبردار بن جائیں، انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ آج کوئی ملک کا کوئی وزیر مشیر بن جائے، کسی کو اپنا محتاط کو انسان نہیں سمجھتے۔ ایک وہ بھی وقت تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ایک قاصد آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں پوچھتا ہے آپ کے خلیفہ وقت سے ملنا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ کس سے ملنا ہے؟ بولیں کس سے ملنا ہے؟ بھائی بولتے نہیں کس سے ملنا ہے؟
کس سے؟ خلیفہ وقت امیر المومنین سے ملنا ہے۔ اگر آج کی زبان میں کہوں تو وزیر اعظم سے ملنا ہے، آج کی زبان میں کہوں تو چیف منسٹر سے ملنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے ملنے آیا، کہنے لگا امیر المومنین سے ملنا ہے، آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے۔ کہاں سے گزرے گا، کہاں بیٹھے گا، محل کہاں ہے، کوٹھی کہاں ہے، اس کا ڈیرہ کہاں ہے؟ آج ملنے جاؤ، ایک نوکر کی منتیں، دوسرے کی منتیں، تیسرے کی منتیں، 10 دروازے کراس کرنے کے بعد 5 منٹ کی ملاقات نصیب ہوتی ہے، فوٹو اور سیلفیاں لے کے ہم واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارا خلیفہ وقت اور امیر المومنین کی شان تو یہ تھی، آپ کی زندگی تو یہ تھی، آپ کا اسوہ حسنہ تو یہ تھا۔ امیر المومنین سے ملنے ایک آدمی آیا، امیر المومنین بادشاہ سے ملنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں پوچھا گیا، کہا جاؤ مسجد نبوی کے اندر تلاش کر لو، کہیں اینٹ کا سہانا لگا کے آرام فرما رہے ہوں گے، وہی ہمارے امیر المومنین ہوں گے۔ تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی کے قریب پہنچا، کہتے بھائی امیر المومنین سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ سامنے جو آدمی مسجد نبوی کی دیوار تعمیر کر رہا ہے ہمارا امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس گیا، کہنے لگا آیا تو قاصد بن کے تھا، لیکن کلمہ پڑھا دیں، ہمیں وہ بادشاہت منظور نہیں ہے جہاں غلامی ہو، ہمیں ایسی بادشاہت منظور ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ سب کہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کون عمر بن خطاب؟ آپ کے پاس ایک خط آتا ہے، خط لکھنے والا کہتا ہے ہم دریائے نیل کے کنارے پہ رہائش پذیر ہیں۔ دریائے نیل کی ایک عادت بن چکی ہے، ایک روایت بن چکی ہے۔ کیا روایت ہے؟ کہا کہ سال میں ایک مرتبہ خشک ہو جاتا ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے، پینے کے پانی کو ترس جاتے ہیں، ایک گھونٹ نہیں ملتی۔ فرمایا پھر کہنے لگے اس کے بعد ایک نوخیزہ نوجوان لڑکی اس دریا کے حوالے کرنی پڑتی ہے، تب چلتا ہے۔ خط عمر بن خطاب تک پہنچا، حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے اگر یہی بات ہے، عمر بن خطاب کا تقوی یہ کہتا ہے، آپ نے بسم اللہ لکھی اور لکھ دیا ایک اللہ کے بندے کی طرف سے تجھے میرا پیغام ہے، اگر چلنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے چلو، وگرنہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاؤ۔ کسی کو تو کسی نے کہا تھا جو خشک دریا چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ آج لوگ ہماری بات نہیں سنتے، اپنے بڑے کی بات نہیں سنتے۔ ایک وہ بھی عمر جرار تھا، ایک وہ بھی خلیفہ وقت تھا، ہوائیں بھی اس کے تابع، پانی بھی اس کے تابع، آگ بھی اس کے تابع، زلزلہ بھی اس کے تابع۔ مشہور بات ہے مدینہ میں زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق مدینہ کی سرزمین پہ کوڑا مار کے کہتے ہیں اے زمین کیا تجھے علم نہیں ہے، کیا میں نے تیرے اوپر ناانصافی کی ہے جو تیرے اوپر زلزلہ آ رہا ہے؟ زلزلہ تھم جاتا ہے، ایک جنگل سے آگ نکلتی ہے۔ عمر بن خطاب اپنے ساتھ ایک غلام کو لیتے ہیں، اپنی چادر کے ساتھ آگ کو بجھانا شروع کرتے ہیں، آگ کو ہانکنا شروع کرتے ہیں، آگ کو وہیں داخل کر کے آتے ہیں جس پہاڑ سے نکلتی ہے۔ ایک وہ حکمران تھا جو رات کی تاریکی میں اپنے غلام کو ساتھ لیتا ہے اور لوگوں کے حال معلوم کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے آپ کے ساتھ آپ کا غلام اسلم موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب مکہ سے نکلے، آپ کے ساتھ آپ کا غلام موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے غلام حضرت اسلم پوچھتے ہیں اے عمر بن خطاب، رات کی تاریکی ہے، رات ڈھل چکی ہے، آرام کا وقت ہے، کس طرف جانے کا ارادہ ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے دیکھا مدینہ کے باہر مجھے آگ نظر آ رہی ہے، ذرا خبر گیری کرتے ہیں کون موجود ہے۔ عمر بن خطاب نکلے اس لیے کہ پتہ لگاؤں یہ آگ کون جلا رہا ہے، اگر کوئی مسافر ہے
اس کی خدمت کر دیں گے، اگر کوئی قافلہ ہے حال احوال معلوم کریں گے، آنے کا مقصد پوچھیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے غلام کے ساتھ مدینہ کے باہر اس آگ پہ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بڑی عورت بیٹھی ہے، اس کے ساتھ چند بچے بیٹھے ہیں۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں، اے اماں کیا بنا رہی ہیں، کیا جل رہا ہے؟ کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، میرے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، بچوں کے کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، بچوں کو لالچ دینے کے لیے ہنڈیا کو آگ پر رکھ کے اندر مٹی ڈال کے پکا رہی ہوں، شاید بچوں کو سکون مل جائے۔ اماں کھانا بنا رہی ہے، آج ہمارے گھروں میں وافر مقدار میں کھانا موجود ہے، جیب میں پیسے موجود ہیں، لیکن قدم قدم پہ اس رب کی ناشکری کرتے ہیں، بات بات پہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، کرنے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کیا کرے؟ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے کمزور ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جاؤ 1400 سال تاریخ میں پیچھے چلے جاؤ، ایک بڑھیا اپنے بچوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہنڈیا میں کچھ بن رہا ہے، آپ آگ جلا کے بیٹھی ہیں اور اپنے بچوں کو یہ بہلا رہی ہے کہ کچھ بنا رہی ہوں۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ فاقہ ہے، ماجرا کیا پوچھتے ہو؟ اماں کہنے لگی کہ ہمارا خلیفہ وقت پتہ نہیں کب ہماری خبر لے گا۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنے اس غلام کو لے کے بیت المال پہنچتے ہیں، بیت المال سے گندم جو اور چربی اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھنے لگتے ہیں۔ غلام موجود ہے، کہنے لگا عمر بن خطاب آپ کا غلام موجود ہے، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، کیا ضرورت ہے یہ بوجھ میرے کندھے پہ ڈال دے؟ عمر بن خطاب کہنے لگے آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ حضرت عمر بن خطاب اس بوجھ کو اٹھا کے چل پڑتے ہیں، اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس تو یہی تھا جو آپ کی خدمت میں لا دیا۔ عورت نے آٹے کو تیار کیا اور کیا دیکھتے ہیں، اس چربی سے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، کہنے لگے، حدیث کے اندر آتا ہے، روایت کے الفاظ ہیں، جب اس بھٹی سے دھواں نکلنے لگا، حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں پڑ رہا تھا، آپ کی داڑھی میں پڑ رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے میرا دل کر رہا ہے، اپنے غلام کو کہنے لگے جس طرح میں نے ان بچوں کو بھوکا روتے ہوئے دیکھا، کھانا کھا کے ہنستا اور مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، ان بچوں کو ہنستا ہوا دیکھا۔ عورت دعائیں دینے لگی، کہنے لگی اللہ تجھے زندگی دے، تو نے میرا حال پوچھا، اللہ رب العزت تجھے عافیت عطا فرمائے، تو نے ہماری خبر لی، ہمارے خلیفہ وقت کو تو اللہ پوچھے گا۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگے اے اماں ہاتھ جوڑتا ہوں، خلیفہ وقت کو معافی دے دو، خلیفہ وقت کو آپ کے حال کا پتہ نہیں تھا، آپ کے احوال کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رو کے کہنے لگے اے اماں جان، وہ خلیفہ وقت آپ کے سامنے موجود ہے اور معافی کا طلبگار ہے۔ آج بھی دنیا ہے، آج بھی حکمران ہیں جو آج تک کسی کا پوچھتے تک نہیں ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا، آقا انعام در جب دعائیں مانگتے ہیں تو کہنے والے نے کہا جو اثر ہے محمد عربی کی دعاؤں کا، جو فخر ہے شریعت کے گواہوں کا، جو حسن ہے حکمرانوں بادشاہوں کا۔ آج کے لوگ کہاں کے بادشاہ؟ تھوڑے سے خطے کے بادشاہ، تھوڑی کی زمین کے بادشاہ، ایک ملک کے بادشاہ۔ عمر بن خطاب مصر کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ، سعودی عرب کا بادشاہ، یمن کا بادشاہ، حتیٰ کہ آپ کے سیران تک عمر بن خطاب کی بادشاہت آئی ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کون عمر ہے؟ میں نے کہا عمر کے بارے میں پوچھتے ہو، عمر وہ ہے جس کے متعلق شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں عمر بن خطاب کے آیت کی موافقت کے مطابق، آپ کی منشا کے مطابق، آپ کی رائے کے مطابق، آپ کی سوچ کے مطابق رب کائنات نے 20 آیات اتاری ہے۔ حضرت عمر بن خطاب مدینہ مکہ میں موجود تھے، ہجرت کا وقت تھا، آخری ٹائم ہے، سارے کے سارے مسلمان ڈر کے یہ
سوچتے ہوئے کہ مکہ کے اندر کافر زیادہ ہیں، دشمن زیادہ ہیں، آپ نے چھپ کر ہجرت کی۔ لیکن جب ہجرت کا وقت آیا، عمر بن خطاب کا مورخین نے لکھا ہے، عمر بن خطاب جب ہجرت کرنے لگے، عمر بن خطاب نے کہا سارے مسلمانوں نے چھپ کر ہجرت کی ہے، آج عمر بن خطاب ہجرت کرے گا اور دنیا کو بتائے گا اگر کسی میں جرت ہے، کسی میں ہمت ہے، عمر کی سواری کو روک کر دکھائے۔ حضرت عمر بن خطاب اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ مکہ میں آئے، آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور کعبہ سے باہر آ کے اعلان کیا آج عمر بن خطاب مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، آج عمر بن خطاب ہجرت کر رہا ہے، اگر کسی میں جرت ہے تو عمر کا راستہ روک کے دکھائے۔ عمر بن خطاب پیغمبر کے صحابہ میں واحد صحابی ہیں جو بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ ہجرت کر کے آئے۔ اور میرے دوستو، میرے پیغمبر کے 2 صفات تھے، ایک صفت جمال تھی اور ایک صفت جلال تھی۔ آقا انعامدار کی ان 2 صفتوں کو رب کائنات نے 2 صحابہ کو عطا کیا، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر فاروق ہے۔ صفت جمال ابو بکر میں ہے، صفت جلال عمر بن خطاب میں ہے۔ صفت جمال کیا ہے، صفت جلال کیا ہے؟ آقا انعامدار مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک یہودی آیا، آ کے کہنے لگا اے عمر بن خطاب، آپ کے پیغمبر سے قرضہ لینا ہے، ان سے پیسے لینے ہیں، تاریخ گزر گئی ہے، پیسے واپس نہیں کر رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، گھر سے پیسے اٹھا کے لا کے اس یہودی کو دے دیے۔ عمر بھی گھر گئے اور تلوار لے کے آگے کہنے لگے جو میرے پیغمبر کے منہ پہ بدتمیزی کرے، جو میرے پیغمبر کے منہ پہ زبان درازی کرے، اس کو پیسے نہیں بلکہ اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ میرے پیغمبر کا جمال ایسا کہ ابو بکر صدیق پیغمبر کی صفت جمال کو لے کے جھک جاتے ہیں، لیکن جلال ایسا کہ عمر بن خطاب نے کہا مجھے ہر چیز برداشت ہے لیکن پیغمبر کے خلاف بولنے والی زبان برداشت نہیں ہے، پیغمبر کے خلاف فیصلہ کرنے والی جماعت پسند نہیں ہے، پیغمبر کے احکامین کے خلاف چلنے والے لوگ پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اعلان کیا، آپ جہاں حضرت عمر بن خطاب کے باقی کام دیکھتے ہیں، آج انتظامیہ کی اجازت سے ایک اور بات بھی کہتا چلا جاؤں، عمر بن خطاب نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ میرے گورنروں، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، خود بھی کرنی ہے، اپنی رعایا کو بھی کروانی ہے، اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو اس کے کوڑے لگانے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہاں جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، ختم نبوت دین کا کام ہے، دفاع صحابہ دین کا کام ہے، وہاں نماز پڑھنا بھی دین کا کام ہے۔ کیا کرنا؟ آج کے اس پروگرام سے اگر میں اور آپ یہی لے کر چلے گئے کہ آج کے بعد عمر بن خطاب کے اس فیصلے کو نہیں ٹھکرائیں گے، در حقیقت یہ فیصلہ عمر بن خطاب کا نہیں ہے بلکہ پیغمبر رسول کا ہے، پیغمبر رسول کا نہیں ہے، اللہ رب العزت کا ہے۔ عمر بن خطاب تو خلیفہ وقت تھے، وہ تو منوانے والے تھے اور آپ کے علم میں رہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، ایک مرتبہ کعبہ مدینہ کے اندر ایک فضا اٹھی۔ کیا فضا؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں عمر اور تھے، علی اور تھے، عمر اور تھے، حسین اور تھے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اہل بیت اور تھے، صحابہ اور تھے۔ آج یہ عقدہ بھی حل کرتا چلا جاؤں، میرا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ حضرت ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اہل سنت والجماعت کی ایک آنکھ کا نور اہل بیت ہیں، دوسری آنکھ کا نور صحابہ ہیں۔ اگر پوچھنا چاہتے ہو صحابہ اور اہل بیت کا محبت کے
کیسی تھی، پیار کیسا تھا۔ عمر بن خطاب نے کہا، ایک دن حضرت حسین ابن علی کو بلا کے، اے حسین ابن علی بڑا عرصہ ہو گیا ہمیں ملنے نہیں آتے۔ حضرت حسین ابن علی کہنے لگے، اے خلیفہ وقت کسی دن آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت حسین ابن علی ایک دن عمر بن خطاب کی مجلس میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں، بیٹھ کے انتظار کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ جب دروازے پہ پہنچے، آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں حضرت حسین نے کہا آپ کے والد سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، اے حسین ابن علی والد سے اجازت لیتا ہوں۔ اجازت مل گئی تو ملاقات کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اندر گئے، ویسے بات کی، ایک آدمی آیا ہے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں امیر معاویہ سے کوئی مشاورت کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کی اس بات کی وجہ سے حضرت حسین واپس چلے گئے۔ چند دن کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے شکوہ کیا حسین ملنے نہیں آتے۔ حضرت حسین کہنے لگے، اے امیر المومنین میں آیا تھا، آپ مصروف تھے، کہا کہ مجھے بتا دیتے، فرمایا اجازت مانگی تھی، آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کسی مجلس مشاورت میں بیٹھے تھے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے دنیا کا ہر شخص امیر المومنین کے دروازے پہ آئے تو اجازت طلب کرے، لیکن اے حسین ابن علی جب کبھی آپ میں آنا ہو تو آپ سیدھا اندر آ جائیں، اس لیے کہ یہ خلافت، یہ بادشاہت، یہ عزت، یہ وقار، یہ وجاہت آپ کے نانا کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، گلی گلی نگر نگر، نعرہ تکبیر۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ خلافت کس کا صدقہ ہے؟ پیغمبر کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک مرتبہ مال و دولت آیا، یمن کا ایک جبہ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا، سارے صحابہ منتظر تھے کہ حضرت عمر بن خطاب یہ شاہانہ لباس کس کو عطا کرتے ہیں، سب کی آنکھیں منتظر تھی۔ عمر بن خطاب کے پاس مال غنیمت میں ایک ایسا شاہانہ لباس آیا ہے، دیکھتے ہیں عمر بن خطاب کس کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ لباس شہزادوں والا ہے تو اس کا حقدار بھی شہزادہ ہے۔ صحابہ پوچھنے لگے کون شہزادے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس لباس کے حقدار حسین ابن علی ہیں، آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ۔ عمر بن خطاب کے پاس ایک شہربانو نام کی ملکہ اور شہزادی لائی گئی۔ صحابہ کرام چہم گویاں کرنے لگے، غور و فکر کرنے لگے، سوچنے لگے یہ شہزادی کس کی عقد میں آتی ہے، یہ شہزادی کس کو ملتی ہے۔ آقا انعامدار کے اس تربیت یافتہ عمر بن خطاب نے کہا یہ شہزادی اسی کو ملے گی جو میرے پیغمبر کا شہزادہ ہے، جو فاطمہ کا در فاطمہ کا بیٹا ہے، جو حضرت علی کا تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت اقدس محمد علی کاظمی صاحب، نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمات، آپ کے افعال اور آپ کی اولیات اور آپ کے وہ احکامات جو آپ نے اسلام کو تحفہ ہدیۃً عطا کیے، ان کی لمبی فہرست حضرت عمر بن خطاب کے منشا اور رائے کے مطابق اترنے والی آیات ایک طویل اپنا حلقہ رکھتی ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی منقبت اور شان بڑی لمبی اور تفصیلی ہے، جس کے لیے آج کے ہمارے معزز مہمان نوجوان خطیب، نوجوان مبلغ سید محفوظ علی کاظمی شاہ صاحب آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کریں گے۔ ان کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اس مجمع عام سے مخاطب ہوں سید محفوظ علی کاظمی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس ملتے رہیں۔